اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ ہود ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا آج رکوع نمبر 9 ہم دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 96 سے لے کے 104 تک پہلے آیات کو دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور دلیل روشن دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ سو وہ لوگ فرعون کی رائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے کچھ صحیح نہ تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر ان کو جہنم میں جا اتارے گا۔ وبئس الورد المورود، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی۔ وأتبعوا فی ھذہ لعنۃ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود، جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم وحصید، یہ ان غارت شدہ بستیوں کے بعض حالات تھے جن کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، سو بعض بستیاں تو ان میں اب بھی ہیں اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، سو ان کے وہ معبود جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچ سکا جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جیسے وہ کسی بستی پر پکڑ کرتا ہے جبکہ وہ ظلم کیا کرتے ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ يَوْمَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ، بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے ملتوی کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور مفہوم آیات کا یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں ہیں، اور ظاہر ہے ہمیشہ رہنے والی جگہ جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اب وہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہو سکتی ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ موت بالکل نہیں آئے گی۔ اور یہاں پہ 7واں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ فرمایا گیا، اور یہ قصہ اس سورت کا آخری قصہ ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں حکومت و سلطنت، مال و دولت، دنیاوی قوت و شوکت کچھ کام نہیں آتی۔ عزت حق کی اتباع میں ہے، اور باطل کے اتباع میں دین و دنیا دونوں کی تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ حق پر قائم رکھے، حق کے اتباع کی برکت سے دین و دنیا دونوں عزتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب اس کی گرفت کر لیتا ہے تو پھر اس کو رہائی نہیں دیتا۔ تو ظاہر ہے ایک لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ ہے ہر انسان کے لیے،
اور اس کے اندر اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذن فمنہ شقی و سعید، جس وقت وہ دن آئے گا کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا، پھر اس میں بعض تو شقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے۔ شقی ہوتا ہے بدبخت، سعید ہوتا ہے خوش بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وہ تو جہنم میں ایسے حال میں ہوں گے کہ ان میں ان کی چیخ و پکار پڑ رہی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں، اگر اللہ ہی کو نکالنا منظور ہوا تو دوسری بات ہے، آپ کا رب جو کچھ چاہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَصِیبَهُمْ غَیْرَ مَنقُوصٍ۔ ترجمے کو دیکھیں، اور رہ گئے وہ لوگ جو سعید ہیں سو جنت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں، اگر اللہ ہی کو نکالنا منظور ہوا تو دوسری بات، وہ غیر منقطع عطیہ ہوگا۔ سو جس چیز کی یہ پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا شبہ نہ کرنا، یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان کے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم یقیناً ان کا حصہ ان کو بروز قیامت پورا پورا بے کم و کاست پہنچا دیں گے۔ تو یہاں پہ یہی بات آ رہی ہے کہ آخرت میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ جو شقی ہے نا، یعنی کافر، وہ تو جہنم میں ایسے حال میں ہوں گے کہ اس میں ان کی چیخ و پکار پڑ رہی ہوگی، شدت کرب غم اور شدت رنج کی حالت میں ہوں گے، گدھوں کی طرح چیختے چنگھاڑے ہوں گے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ اور دوسری طرف امام بلخی کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ سعید خوش بخت لوگ جو ہیں ان کی 5 نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، دوسرا اللہ کے خوف سے بہت رونا آتا ہے، تیسرا آرزوؤں کا تھوڑا ہونا، دنیا کے اندر اگر آرزویں خواہشیں کم ہیں یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ کہ دنیا سے نفرت، پانچواں اللہ کے سامنے شرمندہ رہنا، اور یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو کہ نیک لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے یہی چیز کام آئے گی۔ اگر دنیا میں دل لگ گیا تو آخرت کے لیے تیاری کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، وہاں پھر اس کے لیے ٹائم انسان ضائع کرتا ہے، اور پھر ظاہر ہے گناہ بھی کرے گا۔ تو اب تیسری چیز جو آیات میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پھر مرنے کے بعد جہنم میں ہوں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کو ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنمیوں کو نکال دیں، اور وہ کس حال میں اور کس کیفیت میں رہیں گے ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لیکن جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، اور موت کا جو مینڈا ہے یعنی کہ موت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ باقی کے معاملے اللہ کے سپرد ہیں، اور یقیناً جنتی جو ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے۔ اور انسان کی عاجزی یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے دنیا میں محنت کرنی چاہیے اور اچھے اعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ 2 سوالات ہیں اس میں کہ حضرت موسیٰ کے قصے میں کیا نصیحت کی گئی، آیت نمبر 104، اور دوسرا سوال ہے کہ خوش بخت اور بد بخت کی علامات تحریر کریں، آیت نمبر 109۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے ہم کو بچا لیجئے، اور مومنین، صادقین، صالحین کے ساتھ ہم کو جنت عطا فرمانا۔ یا اللہ قیامت میں جب میدان حشر میں
آپ سب کو جمع فرمائیں گے تو ہمارا حشر اپنے محبوب اور مقبول لوگوں میں فرمائیے۔ یا اللہ آج اس دنیا میں ہم کو یوم آخرت کی تیاری کا اور اس روز کے لیے اعمال کی فکر عطا فرما۔ یوم آخرت میں ہمارا حساب کتاب آسان فرما دینا اور اپنی مغفرت اور رحمت کا معاملہ کرنا، دین و دنیا دونوں جہان میں ہمیں سرفراز فرما دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔